عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل، چھوٹا سا عطر دان ہے، چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار ہشت خل، چھوٹا سا عطر دان ہے، چھوٹا سا عطر دان ہے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، پہلا ہی آستان ہے، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، پہلا ہی آستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 اللہ اللہ اللہ،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دارالعلوم برکات خواجہ کے طلباء کے درمیان نحو صرف فقہ و تجوید کا مسابقہ منعقد ہوا۔ اور اس سے پہلے 2 راؤنڈ مکمل ہوئے، تمام طلباء نے اس میں حصہ لیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ دونوں راؤنڈ کے نتیجوں کے بعد 2 گروپ فائنل میں پہنچے، اور آج کا یہ مسابقہ فائنل ہے۔ اس میں سے ایک گروپ کو ترجیح دینی ہے، آج کے مسابقے کے چند ضوابط آپ لوگ سماعت کر لیں۔ کہ ہر فن سے متعلق 5 سوالات ہوں گے، کل ملا کر کے 20 سوال کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کے راؤنڈ میں یہ تھا کہ ہر گروپ کو ایک ہی سوال کیا گیا تھا، لیکن آج 2 گروپ ہیں، دونوں کو الگ الگ سوال کیے جائیں، اور سوال کی ترتیب یہ ہوگی کہ باری باری یکے بعد کہ پہلا سوال ان سے، دوسرا ان سے، ایک سوال ان سے، ایک سوال ان سے، اس طریقے سے تقابل کے طور پر سوالات کیے جائیں گے، اور 1 منٹ کے اندر آپ کو جواب دینا ہے۔ 1 منٹ کے اندر جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جواب کی ابتدا 1 منٹ کے اندر شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 منٹ کے اندر جواب مکمل ہو۔ مان لیجئے کہ 30 سیکنڈ، 35 سیکنڈ، 40 سیکنڈ آپ مشورہ کر کے اس کے بعد جواب دینا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، درست ہے۔ 1 منٹ کے اندر جواب کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اگر 1 منٹ گزر گیا اور پھر جواب آپ نے دینا شروع کیا تو پھر اس کا جواب نہ کے برابر شمار کیا جائے گا، اور اس کا کوئی نمبر آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ 20 سوال کے جواب آپ دیتے ہیں تو بونس پوائنٹ کے طور پر آپ کو 3 نمبر مزید حاصل ہوں گے، یعنی 25 نمبر کل حاصل ہوں گے۔ اور اگر 20 سوال کے جواب آپ نے نہیں دیے، کسی ایک کا بھی جواب نہیں ہوا، تو سب سے پہلے 3 نمبر بونس پوائنٹ کے طور پر جو ملنے والے تھے وہ کٹ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ترجیح کی صورت، اگر دونوں کا کیا ہے معاملہ برابر رہا، سب نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، تو پھر آخر میں اضافی سوال کیے جائیں گے اور اس کے ذریعہ کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ جو اضافی سوال جو طے شدہ ہیں اس کے علاوہ ہوں گے، کتاب سے، یہاں کتابیں موجود ہیں، اسی میں سے کیے جائیں۔ اگر جواب میں ممتحن کو کسی جواب کے کسی جز کی یا جواب کے کسی لفظ کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی تو وضاحت آپ سے مانگ سکتے ہیں۔
کہ بھائی اس کا کیا مطلب، اس کی وضاحت کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اب آغاز کرتے ہیں. ایک طرف ہمارے گروپ ہے زبیری اور دوسری طرف گروپ ہے سعدی. یہ دو گروپ 2 راؤنڈ میں اچھے پرفارمنس کی بنیاد پر فائنل میں پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے گروپ تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی، لیکن چند نمبرات کی وجہ سے کیا ہے وہ فائنل میں پہنچنے سے محروم ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید محنت کی توفیق دے. بہر صورت آخر میں ایک سیشن ہم یہ کرنے والے ہیں کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا بورڈ پر سوالات اور کچھ معلومات نحو، صرف، فقہ، تجوید، اس کی کیا ہے آپ لوگوں کو فراہم کی گئی لکھ کر کے. تو ان میں سے بھی ایک ایک سوال ہم آپ لوگوں سے کریں گے، یعنی جنہوں نے کیا ہے اس مسابقے میں حصہ نہیں لیا ہے ان لوگوں سے کیا جائے گا، ان کے جواب دینے پر ان کو کیا ہے انعام سے بھی کیا ہے نوازا جائے گا. تو آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار رہیں. جو آپ نے باہر لکھا ہوا پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو اس کو مسابقہ جب تک چل رہا ہے تب تک ازبر کرنے کی کوشش کیجیے. آخر میں آپ لوگوں سے بھی سوال ہوگا. ہاں، اب شروع کریں. ہاں، ٹائم لیمٹ 1 منٹ ہے. 1 منٹ کے اندر جواب کا آغاز ہو جانا چاہیے، اور یہاں پر قاری صاحب آپ کو ٹائم بتائیں گے تو اس اعتبار سے آپ کو جواب دینا ہے. پہلا سوال سعدی گروپ سے حضرت مولانا ندیم صاحب کریں گے. سوال کو اچھی طرح سنیں، اور سننے کے بعد سوال ختم ہونے کے بعد جواب کا آغاز ہوگا. سوال ختم ہونے کے بعد مولانا کہیں گے کہ آپ کا ٹائم شروع، تب آپ کو جواب دینا شروع کرنا ہے. سوال ختم ہوتے ہی جواب آپ نے شروع کر دیا تو بعد میں پھر کیا ہے دوبارہ غور کا موقع. ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جواب ایک آپ نے دے دیا تو وہ فائنل سمجھا جائے گا. دوبارہ آپ کو جواب کے اعادہ کا موقع اگر ممتحن کو ضرورت محسوس ہوگی تو ہی ہوگا، باقی اگر کیا ہے ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو پہلی مرتبہ جو آپ جواب دیں گے وہی آپ کا فائنل جواب ہوگا 1 منٹ کے اندر. اس اعتبار سے سوال کو اچھی طرح سمجھ کر کے مشورہ کے لیے بھی آپ کے ٹائم ہے 30-35 سیکنڈ کا، تو اس اعتبار سے آپ جو ہے جواب دینا شروع کریں. پہلا سوال علم فقہ سے متعلق ہے. سعدی گروپ، سوال نمبر 1، چھوٹی ٹنکی سے مری ہوئی چھپکلی نکلی، اس صورت میں اس کے پانی سے کیے گئے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر چھوٹی ٹنکی سے مری ہوئی چھپکلی نکلتی ہے اور اس کے گرنے کا وقت اگر معلوم ہے کہ یہ کب سے گری ہے تو اس وقت سے پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اس سے کیے گئے وضو و غسل سے پڑھی ہوئی نمازیں پھر دہرانی پڑے گی. اور اگر گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے تو اسی وقت سے ناپاک قرار دیا جائے گا جب سے دیکھی.
آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. زبیری گروپ سے پہلا سوال، مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو اور کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی نکالا جائے گا؟ اور اگر گوشت یا چکنائی نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ اور اس کا آخری جز، نیز سور کی ہڈی گرنے کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پھر سے ایک مرتبہ اور سوال سنیں. مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو اور پانی میں گر جائے تو کتنا پانی نکالا جائے گا؟ اور اگر گوشت یا چکنائی نہیں لگی ہے تو کتنا پانی نکالا جائے گا؟ اور سور کی ہڈی گرنے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر چکنائی اور گوشت لگا ہوا ہے، مردار کی ہڈی پر چکنائی اور گوشت لگا ہوا ہے تو پورا پانی نکالا جائے گا، پورا پانی نکالا جائے گا. اور اگر چکنائی یا گوشت نہیں لگا ہوا تو 20 ڈول نکالے جائیں گے. اور سور کی ہڈی گر گئی تو مطلقاً پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. جواب. فقہ کا سوال نمبر 2، کیا حیض و نفاس والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ ٹائم شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیض و نفاس والی عورت پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، دینا چاہے تو دے سکتی ہے. ماشاءاللہ درست جواب. زبیری گروپ سے سوال اچھی طرح سنیں. کسی نے تیمم کیا پھر سونے کی حالت میں پانی کے پاس سے گزرا تو کیا اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا؟ ٹائم شروع. سونے کی حالت میں اگر وہ پانی کے پاس سے گزرا تو اس کا تیمم نہیں جائے گا. جواب درست ہے آپ کا. سعدی گروپ سے فقہ کا سوال نمبر 3، جمعہ کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر جمعہ کے صحت کے لیے 6 شرطیں ہیں. نمبر 1 مصر یا فنائے مصر. نمبر 2 بادشاہ اسلام. نمبر 3 وقت ظہر. نمبر 4 خطبہ. نمبر 5 جماعت. نمبر 6 اذن عام. اس جواب میں آپ نے پہلی شرط بتائی تھی مصر یا فنائے مصر، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ مصر یا فنائے مصر سے مراد وہ جگہ ہے جس میں مصر سے مراد وہ جگہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہو اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو، یعنی اس کے تحت دیہات گنے جاتے ہوں. ماشاءاللہ صحیح جواب. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ لوگ بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور جو سوال کیا جائے، جو جواب دیا جائے تو اپنے علم میں اضافے کی نیت سے آپ لوگ بھی اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اب تیسرا سوال زبیری گروپ سے،
کیا حیض و نفاس والی آیت سجدہ پڑھ سکتی ہے اور اس کے پڑھنے سے اور سننے سے سننے والے پر سجدہ واجب ہوگا؟ جواب، سوال دوبارہ سن لیں. کیا حیض و نفاس والی عورت آیت سجدہ پڑھ سکتی ہے اور اس کے پڑھنے سے اس پر اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوگا؟ ٹائم شروع. حیض و نفاس والی عورت آیت سجدہ نہیں پڑھ سکتی، البتہ اس کے پڑھنے سے اگر کسی اور نے سنا ہے تو اس پر سجدہ واجب ہے. اس پر نہیں ہے. جواب درست ہے آپ کا. سعدی گروپ سے فقہ کا چوتھا سوال ہے، کیا تراویح اور وطر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے وطر پڑھا جائے پھر تراویح؟ تراویح اور وطر میں ترتیب ضروری نہیں ہے. اگر پہلے تراویح پڑھی پھر وطر پڑھی تب بھی وطر ادا ہو جائے گی. درست جواب، ماشاءاللہ. زبیری گروپ، سوال نمبر 4. کسی نے فرض نماز اکیلے شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو کیا کرے؟ دوبارہ سن لیں. کسی نے فرض نماز اکیلے شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو کیا کرے؟ ٹائم سٹارٹ. فرض نماز شروع. اپنی نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. تفصیل تھوڑی. یعنی اگر پہلی رکعت کو اس نے سجدے سے موقع نہیں کیا تو ابھی وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. اگر 4 رکعت والی ہے اور اگر 2 رکعت 3 رکعت والی ہے تین رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی ہے اگر تو 2 پڑھ چکا تو اب اسے مکمل کر لیں. اسی طرح 2 رکعت والی میں 1 پڑھ چکا تو اسے مکمل کر. اجمالاً آپ کا جواب درست مان رہا ہوں.
کیا خیال ہے؟ تفصیل میں پھر بہت ٹائم ہے. ایک مرتبہ پھر سوال میں دوہرا دے رہا ہوں, اس کی تھوڑی تفصیل سے اس کا جواب چاہیے. کسی نے فرض نماز اکیلے شروع کی, کسی نے فرض نماز اکیلے شروع کی اور جماعت قائم ہو گئی تو کیا کرے؟ اگر 4 رکعت والی نماز فرض نماز ہے اور پہلی کا ابھی سجدہ نہیں کیا تو نماز توڑ دے. توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حالت میں ہو اس میں وہ سلام پھیر دے, توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر 3 رکعت والی ہے اور دوسری رکعت کا سجدہ اس نے کر لیا ہے تو اب اپنی نماز کو مکمل کر لے. اور اگر 2 رکعت والی ہے اور دوسری کا سجدہ اگر کر لیا ہے تب بھی نماز کو مکمل کر لے. اور اگر سجدہ نہیں کیا ابھی تک دوسری کا تو توڑ کر نماز میں شامل ہو جائے. اسی طرح 3 رکعت والی ہے تو تیسری کا سجدہ نہیں کیا, دوسری کا سجدہ نہیں کیا تب بھی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے. صحیح جواب. سعدی گروپ سے فقہ سے متعلق 5واں اور آخری سوال. اشراق اور چاشت کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشراق اور چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر قبل زوال تک رہتا ہے. ماشاءاللہ سعدی گروپ نے علم فقہ سے متعلق 5 سوال کا صحیح جواب دیا. کن نمازوں میں قیام فرض ہے؟ ٹائم شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام فرض نمازوں میں قیام فرض ہے. اسی طرح تمام واجب نمازوں میں اور تمام سنت مؤکدہ جو نمازیں ہیں ان میں قیام فرض ہے. مؤکدہ میں سنت فجر کے علاوہ سنت فجر کو میں صرف قیام فرض ہے, ورنہ تمام سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں قیام فرض نہیں. جواب درست ہے آپ کا. سعدی گروپ سے علم صرف کا پہلا سوال. مترد کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون؟ مترد کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مترد کے 5 ابواب ہیں. پہلا نصر ینصر فعل یفعل کے وزن ہے. دوسرا ضرب یضرب فعل یفعل کے وزن پر. تیسرا کرم یکرم فعل یفعل کے وزن پر. چوتھا
سمع یسمعو فعل یفعلو کے وزن پر. پانچواں فتح یفتحو فعل یفعلو کے وزن پر. ماشاء اللہ درست جواب. ماشاءاللہ زبیری گروپ نے بھی فقہ کے 5 سوالوں کے جواب مکمل کر لیے ہیں. اب علم صرف کا پہلا سوال. شاذ مقبول کی تعریف اور مثال پیش کرو. شاذ مقبول کی تعریف و مثال پیش کرو. شاذ اگر قیاس کے اعتبار سے ہو تو یہ مقبول، اور استعمال کے اعتبار سے ہو تو یہ بھی مقبول. استعمال ہوتا ہو، اگر شاذ قیاس کے مطابق ہے تو مقبول، اور استعمال کے مطابق ہے تو بھی مقبول ہے. قیاس و استعمال دونوں کے اعتبار سے تو نامقبول. جواب غلط آپ کا. قیاس کے موافق ہوگا تو شاذ کیسے رہے گا؟ صرفی قاعدے کے خلاف ہو لیکن استعمال کے موافق ہو تو یہ شاذ مقبول ہے. چلیے اب آپ کو بونس پوائنٹ نہیں مل سکتے. سعدی گروپ سے علم صرف کا دوسرا سوال. شریفی یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے اور کس باب سے ہے؟ شریفی یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے اور کس باب سے ہے؟ شریفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب فعیلۃ سے ہے. واحد مؤنث حاضر فعل امر کا صیغہ. ماشاء اللہ درست جواب. مصدر مرہ کسے کہتے ہیں؟ مرہ تو فارسی میں آتا ہے. وہ مصدر ہے جس کو تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جائے. علم صرف کا سوال نمبر 3. معتل فا، معتل عین، معتل لام کی تعریف اور مثال پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معتل فا یعنی جس کے
فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. مثال وعدہ. معطل عین یعنی جس کے لام عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. مثال باع. نمبر 3 معطل لام یعنی جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو. مثال دعا. یہ بتائیں کہ ان تینوں کو یعنی معطل فا، معطل عین، معطل لام کو کسی اور نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی، معطل فا کو مثال، معطل عین کو اجوف اور معطل لام کو ناقص کے نام سے جانا جاتا ہے. ماشاء اللہ، درست جواب. اگلا سوال. وجوہن میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے اس کی وضاحت کرو. وجوہن میں کون سا قاعدہ جاری ہوا اس کی وضاحت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معطل کا قاعدہ نمبر 5. واو مضمون شروع کلمہ یا درمیان کلمہ میں اور واو مقصور شروع کلمہ میں ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. جواب درست ہے آپ کا. سعدی گروپ علم صرف کا چوتھا سوال. حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کی تعریف کرو اور مثالیں بھی پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جس کا تلفظ شروع کلمے میں بھی ہو اور درمیان کلمے میں بھی ہو، جیسے اسد. اور حمزہ وصلی وہ ہے جس کا تلفظ شروع کلمے میں ہو لیکن وسط کلمے میں نہ ہو، جیسے ابن، ابنۃ، اسم وغیرہ. مثال حمزہ وصلی کی مثال دوبارہ بیان کرو. اسد، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، ابن، ابنۃ وغیرہ. ماشاء اللہ، درست جواب. زبیری گروپ سے اگلا سوال. الخوفو سے اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان. الخوفو سے اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم فاعل کی گردان خائف، خائفان، خائفون، اور مؤنث کے لیے خائفتن، خائفتان، خائفات. اور اسم مفعول کی گردان مخوفن، مخوفان، مخوفون. اور اسم مؤنث کے لیے مخوفتن، مخوفتان، مخوفات. جواب درست ہے آپ کا. سعدی گروپ سے علم صرف سے متعلق پانچواں اور آخری سوال. محموس کا قاعدہ نمبر 1 مثال کے ساتھ بیان کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محموز کا قاعدہ نمبر 1. حمزہ منفردہ اگر ساکن ہو
تو یہ جائز ہے کہ اسے ما قبل کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے، یعنی فتحہ کے بعد الف سے، ضمہ کے بعد واو سے، اور کسرہ کے بعد یا سے۔ مثالیں جیسے یأکلو سے یاکلو، یؤمرو سے یومرو، اکلو۔ مثالیں جیسے یأکلو سے یاکلو، بؤسن سے بوسن، ذئبن سے ذیبن، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بتائیے اس سوال میں آپ نے حمزہ منفردہ کہا ہے، تو حمزہ منفردہ سے کیا مراد؟ حمزہ منفردہ یعنی اکیلا حمزہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا حمزہ نہ ہو، جی جس کے ساتھ کوئی دوسرا حمزہ نہ ہو، تنہا حمزہ ہو۔ محموز کا قاعدہ نمبر 1 دوبارہ بیان کریں۔ بسم اللہ۔ حمزہ منفردہ اگر ساکن ہو تو جائز ہے کہ ما قبل کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے، یعنی فتحہ کے بعد الف سے، ضمہ کے بعد واو سے، اور کسرہ کے بعد یا سے۔ درست جواب، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال زبیری گروپ سے۔ داعین کی اصل کیا ہے، اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے؟ داعین کی اصل اور اس میں تعلیل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داعین اصل میں داعیون تھا، اسم کے کنارے یائے مضموم واقع ہوئی جس سے پہلے کسرہ تھا، تو اس اصل پھر سے بتائیے۔ داعیون تھا، اسم کے کنارے تیسرے حرف کے بعد یا واو واقع ہوا جس سے پہلے کسرہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ضمہ اور واو نہ ہونے کے سبب چوتھے حرف کی جگہ واو واقع ہوا تو اس کو یا سے بدل دیا، تو وہاں سے داعی ون سے داعی یون پہلے ہوا، پھر یا کے ما قبل آخر قاعدہ نمبر 19 پہلے جاری ہوا، پھر قاعدہ نمبر 20 جاری ہوا، پھر قاعدہ نمبر 18 جاری ہوا، یعنی پہلے واو کو یا سے بدلا گیا، پھر یا کے ماقبل کسرہ، یا جو مضموم ہے اس کے ماقبل کسرہ ہونے کے سبب یا کو ساکن کر دیا گیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا تو اس کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا۔ واو پہلے قاعدے کی وضاحت کرو۔ داعین میں دو قاعدوں کے اعتبار سے تعلیل ہوئی۔ قاعدہ آپ نے صحیح بتایا، قاعدہ نمبر 18 کی وجہ سے۔ پہلا قاعدہ آپ نے بتایا کہ 20 کی وجہ سے،
قاعدہ نمبر 20. قاعدہ نمبر 15 جاری ہے. واو متحرک کسرہ کے بعد طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے داعیون واو کو یا سے بدل دی. آپ نے یہ جو ہے اس کو قاعدہ نمبر 20 سے بتایا. ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ تیسرے حرف کے بعد اگر واو واقع ہو، اس کے پہلے ضمہ یا واو نہ ہو تو اس کو بھی یا سے بدلا جاتا ہے. یہاں داعین یعنی چوتھے حرف کی جگہ پر واو واقع ہو. دیکھیے یہ کس قاعدے کے اعتبار سے آپ بتا رہے ہیں؟ کون سا قاعدہ ہے یہ؟ تو پھر سے بتائیے آپ کس قاعدے سے بتائیں، پھر سے بتائیے. تیسرے حرف کے بعد واو ہو اور اس سے پہلے نہ ضمہ ہو نہ واو ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جائے. 20 نمبر قاعدہ قاعدہ نمبر نہیں بتا رہے. تیسرے نمبر والا انیس. چلیے آپ کا جواب درست مان لے رہے ہیں، پورا نمبر ملے گا آپ کو. اس میں قاعدہ نمبر 15 کے اعتبار سے تعلیل اصل کے اعتبار سے ہوئی، لیکن قاعدہ نمبر یہ کون سا 19 بتائیں، 19 بھی جاری ہو سکتا ہے. ہاں سادی گروپ سے 2 فنون سے متعلق سوال مکمل ہو چکے ہیں، علم فقہ اور علم صرف. تیسرے اور دونوں کے سارے جواب انہوں نے درست بتائے. اب تیسرا فن جو ان کے مسابقے میں شامل تھا وہ علم نحو ہے. علم نحو سے متعلق سادی گروپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کسے کہتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم استفہامیہ وہ اسم ہے جس کے ذریعہ کسی عدد کے بارے میں پوچھا جائے، اور کم خبریہ وہ اسم ہے جس کے ذریعہ عدد کی خبر دی جائے اور اس سے کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے. اور کم استفہامیہ میں اس کے بعد والا کم استفہامیہ یہ مضاف نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا ہاں بولیے، جاری رہیے. کیسے دونوں کا عمل کیا ہوتا ہے وہ دونوں جی. بتانا ہے. کم استفہامیہ میں کم یہ مضاف نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم تمیز ہونے کی وجہ سے مفرد منصوب ہوتا ہے. جیسے کم مالن اشتریت، اشتریتو. کم کے بعد کیا کر رہے ہو؟ مالن تمیز ہونے کی وجہ سے مفرد منصوب. اور کم خبریہ میں جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، چاہے مفرد ہو چاہے جمع. جیسے کم مالن انفقتہ اور کم رجال لقیتہ. ماشاءاللہ درست جواب ہے آپ کا.
زبیری گروپ سے نحو سے متعلق پہلا سوال. قبل اور بعد کب معرب ہوتے ہیں, کب مبنی ہوتے ہیں؟ قبل اور بعد کب معرب ہوتے ہیں, کب مبنی ہوتے ہیں؟ ٹائم شروع. قبل و بعد اگر ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں, جیسے للہ الامر من قبل و من بعد. اور ان کا مضاف الیہ اگر مذکور ہو یہ معرب ہوتے ہیں, اور محذوف منوی نہ ہو تب بھی معرب ہوتے ہیں. سعدی گروپ کا دوسرا سوال, لا حول ولا قوت میں اعراب کے اعتبار سے کتنی صورتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا باللہ میں اعراب کے اعتبار سے 5 صورتیں جائز ہیں. نمبر 1, دونوں لا نفی جنس کے لیے ہو. اس صورت میں دونوں مرفوع ہوں گے, جیسے دونوں منصوب ہوں گے مبنی, لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری صورت, پہلا لا نفی جنس کے لیے ہو اور عمل نہ کرے, اور دوسرا لا زائدہ نفی کی تاکید کے لیے ہو. اس صورت میں مرفوع ہوں گے دونوں, جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرے سوال پیچھے ہو گیا. جواب مکمل ہو گیا آپ کا؟ اگر جواب مکمل ہو گیا ہو تو آگے سوال بڑھایا جائے. چلیے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. صحیح تھا کہ نہیں؟ آدھا صحیح. آدھا صحیح تھا. آدھا نمبر نا, آدھا نمبر آپ کو ملے گا اس پہ. آپ کا بھی بونس گیا. نہیں مل سکتا, بتائیے, یہ لوگ بد دعا کیے ہیں. ہاں, اگلا سوال زبیری گروپ سے, اس میں صحیح یا اس میں مقصور اور اس میں منقوص اگر مضاف ہو تو کیا اعراب رہے گا؟ اس میں صحیح یا ہے کہ اور ہے مناسب؟ یہاں یا لکھا ہے. اس میں صحیح, اس میں مقصور اور اس میں منقوص اگر مضاف ہو تو کیا اعراب رہے گا؟
پھر سے سوال، اس میں صحیح، اس میں مقصور، اس میں منقوص اگر مضاف ہو تو کیا اعراب ہوگا؟ ٹائم شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت رفع میں اس میں صحیح ہو اگر مضاف ہو تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ۔ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ، اس میں صحیح ہو تو، اور اس میں منقوص ہو تو حالت رفع میں تقدیری ضمہ، حالت نصب میں لفظی فتحہ اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ مثال قاضی، مثال اضافت کے ساتھ جی، مثال قاضی البلاد، جیسے قاضی البلاد، یہ حالت رأیتو، جاء قاضی البلاد، رأیتو قاضی البلاد اور مررتو بقاضی البلاد۔ تو تینوں حالتوں میں کیا عرب ہوا اس کا؟ تقدیر اعراب، تینوں حالتوں میں تقدیر۔ حالت نصب میں لفظی فتح، تیسرا کیا تھا؟ اس میں مقصور، اس کو بھی تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب، مثال کے ساتھ۔ جیسے هذا عصن رأيت عصن مررت بعصن۔ اضافت کی حالت میں بتانا ہے نا۔ هذا عصا موسى، رأيت عصا موسى، مررت بعصا فلانی۔ جواب درست ہے آپ کا۔ سعدی گروپ سے علم نحو کا تیسرا سوال، مرکب منع صرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیز اس کے دونوں جز کے اعراب و بنا کی کتنی صورتیں ہیں؟ مرکب منع صرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیز اس کے دونوں جز کے اعراب و بنا کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب منع صرف یعنی وہ مرکب اسے دو اسموں سے ملا کر ایک کر دیا گیا اور دوسرا اسم واو بمعنی اور پر مشتمل نہ ہو، جیسے بعل بک، یہ دونوں الگ الگ اسم ہیں بعل اور بک، اور پھر ان کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور دوسرا واو پر مشتمل بھی نہیں ہے۔ اس کے اعراب، دونوں جز کے اعراب کی صورت یہ ہیں کہ پہلا جز اکثر علماء کے نزدیک مبنی بر فتح ہوتا ہے، جبکہ یا ما قبل مکسور نہ ہو، ورنہ مبنی بر سکون ہوگا۔ اور دوسرا جز دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا تھا، اگر پہلے معرب ہے تو اب بھی معرب رہے گا اور اعراب غیر منصرف کا آئے گا، اور اگر پہلے مبنی ہے تو اب بھی مبنی ہی رہے گا، جیسے جا بعل بک، رأیت بعل بک، مررت ببعل بک۔ پہلا جز مبنی ہو ترکیب سے پہلے تو اب بھی مبنی رہے گا، اس کی مثال؟ پہلا جز اگر ترکیب سے پہلے مبنی ہے تو اب بھی مبنی ہی رہے گا۔ جاء معدی قریب، رأیت معدی قریب، مررت بمعدی۔ مثال غلط ہے، مثال سوال میں پوچھی بھی نہیں گئی تھی۔ جواب درست ہے۔
زبیری گروپ سے نحو کا اگلا سوال. مفعول بہ کے عامل کو کتنی جگہ حذف کرنا واجب ہے؟ ٹائم شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سماعی طور پر وہ محذوف ہو، جیسے عربوں سے ایسا ہی سنا گیا، سماعی ہو، اس کا حذف سماعی ہو. دوسری کہ ما ازمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کے طور پر. تیسری تحذیر. سوال نمبر 1 کم استفہامیہ. سوال نمبر 2 لا حول ولا قوت. سوال نمبر 3 مرکب و منحصر. سوال نمبر 4 لا نفی جنس. دیکھیے آپ اب جو بھیجے تھے اس میں ہے کے مشہور معنی کس میں ہے؟ سوال اس میں ڈالے ہی نہیں. دیکھیے اس میں ہے، یہی ہے کم استفہامیہ منادا. علم نحو کا چوتھا سوال سعدی گروپ سے. لائے نفی جنس اور لائے مشابہ و لیسہ میں کیا فرق ہے؟ عمل کے اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے. آپ کو عمل کے اعتبار سے فرق بتانا ہے اور معنوی اعتبار سے. لائے نفی جنس اور لائے مشابہ ولیسہ میں عمل کے اعتبار سے کیا فرق ہے اور معنی میں دونوں کے کیا فرق آئے گا؟ معنوی اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائے نفی جنس عمل کے اعتبار لائے نفی جنس اور لائے مشابہ بلیسہ کے میں عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ لائے نفی جنس اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور لائے مشابہ بلیسہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. اور معنوی فرق یہ ہے کہ لائے نفی جنس اپنے اسم کی پوری جنس سے نفی کرتا ہے، یعنی جنس اسم سے کی نفی کرتا ہے، اور لائے مشابہ بلیسہ یہ مطلق نفی کرتا ہے. دونوں کی مثالیں بتائیے. دونوں کی مثال ایک ایک مثال دیجیے لائے نفی جنس کی اور ایک لائے مشابہ بلیسہ. لائے نفی جنس کی مثال لا رجل حاضر، اور لائے مشابہ بلیسہ کی مثال لا رجل عالم. یہ دونوں میں معنوی فرق کی وضاحت کیجیے. معنوی اعتبار سے کیا فرق ہوگا؟ مطلب لائے نفی جنس اور لائے مشابہ لیسہ میں. لائے نفی جنس یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے، پوری اسم سے جنس اسم کی نفی کرتا ہے. جیسے کہا جائے، پھر سے بولیے، لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ جنس اسم سے پوری جنس کی نفی، جنس اسم کی نفی کرتا ہے. جن سے اسم کی نفی کرتا ہے. یعنی کہا جائے کہ دوسرے میں آ گیا ہے لا رجل عالم، تو یعنی وہ معنی ہوگا کہ کوئی بھی عالم نہیں ہے. پوری جنس کی نفی کرتا ہے. اور لا مشابہ یہ مطلق نفی کا معنی دیتا ہے. جنس کی نفی کرتا ہے کہ جنس سے پورے خبر کی نفی کرتا ہے؟ جنس اسم سے پوری خبر کی نفی کرتا ہے. جیسے کہا جائے لا رجل عالم، تو رجل سے عالم ہونے کی نفی کہ کوئی عالم نہیں ہے. اور لائے نفی وہ لائے مشابہ لیسہ میں معنوی اعتبار سے کیا ہوگا؟ وہ مطلق نفی کا معنی دیتا ہے. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ پوری جنس کی، یا پھر بلکہ جیسے کہا جائے لا رجل حاضر، حاضر کوئی مرد حاضر نہیں ہے، مرد حاضر نہیں ہے، اس کا معنی ہوگا.
اس جواب میں آپ کو آدھا نمبر ملے گا. وہ فرق ہے نا کہ جنس لائے کی نفی کرنا جن سے خبر کی. لائے نفی جنس یہ اسم کی جنس کی نفی نہیں کرتا ہے بلکہ اس جنس سے اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے. آپ نے پہلے جواب میں جو آپ نے جواب دیا تھا اس میں اس کی وضاحت نہیں کی تھی. اگلا سوال. سوال 5واں سوال. ہاں، نحو کے مشہور معنی کون کون سے ہیں؟ نیز علم نحو کا نام نحو کیسے پڑا؟ وجہ تسمیہ بیان. نحو کے مشہور معانی کون کون ہیں اور علم نحو کی وجہ تسمیہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو کے مشہور معنی یہ ہے: جانب و جہت، مثل و مانند، اور نو قسم. یہ نحو کے مشہور معنی ہیں. اور اس کا نام نحو اس طرح پڑا کہ جب حضرت علی کے بارگاہ میں نحو کے قوانین پیش کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: ما احسن هذا النحو الذي قد نحوت. اس طور پر اس علم کا نام نحو پڑا. جواب درست ہے آپ کا. اس میں مبتدا کی دوسری قسم. سعدی گروپ سے علم نحو کا 5واں اور آخری سوال. مبتدا کی دوسری قسم کی وضاحت کیجیے، نیز یہ بتائیے کہ قائمان الزیدان مبتدا کی دوسری قسم میں سے ہے یا نہیں. مبتدا کی دوسری قسم، مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں دوسری قسم کی وضاحت کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ قائمان الزیدان یہ اس دوسری قسم سے ہیں یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے جو نہ مسند نہ مسند الیہ، یعنی وہ جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما قائم الزیدان. اور مثال جو آپ نے پوچھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی دوسری قسم سے ہے. آپ نے جواب میں یہ بتایا کہ جو حرف نفی کے بعد واقع ہو وہ مبتدا کی دوسری قسم میں آئے گا. تو کوئی بھی مبتدا کے بعد واقع ہو جائے گا تو اس قسم کے تحت آ جائے گا. کہ کوئی خاص لفظ یہ ہے جو حرف نفی کے بعد آئے گا تو دوسری قسم میں آئے گا. صفت اسم فاعل ہونا چاہیے. صفت. اور یہ جو سوال تھا دوسرا کون تھا؟ اقائمانی الزیدان، یہ مبتدا کی دوسری قسم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جواب ہو گیا. نہیں دیا، غلط دیا شاید. مبتدا کی دوسری قسم ہے. بولیے کہ صحیح نہیں. صحیح ہے اس میں کرنا. یہ مبتدا کی دوسری قسم سے نہیں ہے. یہ دوسرا جز آپ کے جواب کا غلط ہے کیونکہ اس میں ضمیر ہے اور قائم کا عمل ضمیر میں ہو رہا ہے، اور دوسری قسم سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، ضمیر میں نہ عمل کرے بلکہ اس میں ظاہر میں عمل کرے. تو یہ دوسرا جز آپ کے جواب کا غلط ہے.
आधा अगला सवाल नहू का और आखिरी सवाल, वज़न फ़ेल से आप क्या समझते हैं, उसके गैर मुनसरिफ होने के शराइत क्या हैं? वज़न फ़ेल से आप क्या समझते हैं, उसके गैर मुनसरिफ होने के शराइत क्या हैं? कर लीजिए सबका। आप लोग चालू करेंगे ना? 30 सेकंड बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न फ़ेल वो इसम है जो उस वज़न पर हो कि जिसको फ़ेल के औज़ान से शुमार किया जाता है। इसके गैर मुनसरिफ होने की शर्त ये है कि उसके गैर मुनसरिफ होने की शर्त ये है कि शुरू ही से वो पहले फ़ेल के माने में इस्तेमाल हुआ हो, फिर इसम के माने में इस्तेमाल किया गया हो। जैसे शम्मरा, या उसके शुरू में हुरूफ़ अतैना में से कोई हर्फ हो और हुरूफ़ अतैना में से कोई हर्फ हो और ताए तानीस ना थी। ये इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए कि फ़ेल के औज़ान में से शुमार किया जाता हो, उसके बाद आपने क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले फ़ेल पहले ही से इस्म के माने में पहले ही से, तो वजाहत कीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं? पहले ही से इस्म होकर इस्तेमाल हुआ, पहले से इस्म होकर इस्तेमाल हुआ। पहले फ़ेल था लेकिन उसको इस्म मान लिया, इस्म बना लिया गया बाद में। चलिए चलेगा। जवाब आपका दुरुस्त है कि पहले से की ताबीर आपको असले वज़ा में करनी चाहिए। असले वज़ा में उस वज़न पर ना हो, पहले ही से नहीं। ये तो जो लोग किताब नहीं पढ़े उन लोगों का जवाब आपका दुरुस्त है। मुसाबक़े में शामिल आखिरी फ़न है इल्म तजवीद। इससे मुताल्लिक़ सादी ग्रुप का पहला सवाल है, तजवीद के लुग़वी व इस्तिलाही मानी क्या हैं और तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ने वाले के लिए अल्लामा जज़री रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या फ़रमाया है, तर्जुमा के साथ बताएं। इमाम जज़री रहमतुल्लाहि अलैह का कौल अरबी इबारत के साथ और फिर उसका तर्जुमा भी ज़िक्र करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद का लुग़वी माना है किसी काम को उम्दा करना, और इस्तिलाही माना ये है कि कलिमात कुरान को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ना, या फिर कलिमात कुरान को उसके तमाम मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करना। और जो शख्स तजवीद के ख़िलाफ़ करेगा तो वो गलती होगी, और गलती की फिर दो सूरतें रहेगी, या तो वो बड़ी गलती होगी या फिर छोटी गलती होगी। और जो शख्स तजवीद से कुरान को नहीं पढ़ेगा, अल्लामा जज़री अलैहि रहमा उसके मुतालिक फ़रमाते हैं कि मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमुन, कि जो शख्स कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार है। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। ज़ुबैरी ग्रुप से इल्म तजवीद का पहला सवाल, इल्म तजवीद का मौजू क्या है और तजवीद का शरई हुक्म क्या है? इल्म तजवीद का मौजू बताइए और शरई हुक्म बताइए।
یہ تو بتا چکا شرعی حکم سے سوال تھا نہیں تبھی لگتا مستقیم پہلے ہی سے انعام دے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، یعنی الف سے یا تک، اور علم تجوید کا سیکھنا شرعی اعتبار سے فرض کفایہ ہے، اور علم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض عین ہے. صحیح جواب آپ کا. سعدی گروپ کا دوسرا سوال، شروع قراءت درمیان صورت میں اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو وصل و فصل میں کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی جائز نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع قرأت درمیانی صورت کے ذریعہ جب قرآن مقدس کی تلاوت ہم کریں تو اس صورت میں کل 4 صورتیں نکلے گی، جن میں سے 2 صورتیں یعنی فصل کل، تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ، اور جہاں سے ہم قرأت شروع کر رہے ہیں، اور وصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ ملا کر، اور جہاں سے ہم قرأت کر رہے ہو، یہ 2 صورتیں جائز ہوگی. اور جو عدم جواز والی صورتیں، اور وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ غیر جائز ہے. ماشاءاللہ درست جواب. سبحان اللہ. دوسرا سوال زبیری گروپ سے، شروع قرأت درمیان صورت میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وصل و فصل کی کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی ناجائز؟ پھر سے سوال، شروع قرأت درمیان صورت میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وصل و فصل کی کون سی صورتیں جائز، کون سی ناجائز؟ ٹائم شروع. شروع قرأت درمیان صورت، شروع قرأت درمیان صورت، اس میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا یعنی تعوذ کو قرأت کے ساتھ ملاتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں، یعنی وصل کل اور فصل کل، یعنی اعوذ باللہ کو ملا دے گا قرأت کے ساتھ یا نہیں ملائے گا، دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن شروع میں اگر کلمہ جلالت ہے یا اس کی صفت ہے تو یا حضور کا اسم گرامی ہے تو چونکہ تعوذ کے آخر میں رجیم کا لفظ ہے تو وصل کل جائز نہیں، فصل کل جائز. جواب آپ کا درست. سعدی گروپ سے سوال نمبر 3، اوقاف متفق علیہ کسے کہتے ہیں اور کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوقاف متفق علیہ اس کا مطلب ہے کہ جس پر تمام قرائے کرام کا اتفاق ہو اور وہ خود بھی اس پر وقف کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس پر تمام وقف کرے، اور وہ 5 ہیں: میم، قا، جیم، زا اور صاد. ماشاءاللہ درست جواب. اگلا سوال، اوقاف مختار علیہ کسے کہتے ہیں، کون کون؟ اوقاف مختار علیہ جس پر تمام ہی قرآ وقف کرنے کو مستحب پسندیدہ کہتے ہوں. کون کون ہیں؟ اوقاف مختار علیہ 4 ہیں. اوقاف مختار علیہ 4 ہیں. اوقاف وقف معانقہ، وقف معانقہ، وقف غفران، وقف جبریل اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. صحیح جواب آپ کا. اوقاف مختار علیہ
4 ہیں وقف النبی، وقف جبریل، وقف غفران اور وقف معانقہ. آپ لوگ بھی یاد رکھیں. اور اوقاف مختار علیہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ جن کو تمام ہی قراء مسنون اور مستحب قرار دیتے. چلیے آگے. شادی گروپ سے علم تجوید کا چوتھا سوال. صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد الف کے حذف و اثبات کے مواقع بتائیں. صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد الف کہاں حذف ہوگا، کہاں ثابت ہوگا، اس کے مواقع بتائیں. سوال سمجھ میں آ گیا؟ پھر سے ایک مرتبہ کریں. صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد رسمن یعنی رسم قرآنی میں الف کہاں حذف ہوگا اور کہاں باقی رکھا جائے گا، رسمن لکھا جائے گا. صیغہ واحد کے ساتھ کیا کیا لگائی؟ صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صیغہ واحد واو اصلیہ میں واو جب حمزہ کی شکل میں ہو تو اس کے بعد کچھ مقامات پر الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. اسی طریقے سے جب مکسور ہوگا واو اور واو مضموم حمزہ مضموم بشکل واو ہو تو اس وقت الف لکھا جاتا ہے لیکن یہ سوال آپ کا جو ہے اس کو سمجھیے، یہ قراءت کے تعلق سے سوال نہیں ہے. رسمن کہاں الف حذف ہوگا، کہاں ثابت ہوگا. صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد رسمن کہاں الف ثابت ہوگا، کہاں محذوف ہوگا. صیغہ واحد میں کچھ مقامات پر واو کے بعد الف زائدہ لکھا جاتا ہے اور کچھ جگہ پر نہیں لکھا جاتا. تو جہاں پر اثبات والی صورت ہوگی تو وہاں پر الف لکھا جائے گا. کچھ مثالیں اس کی دیں. جیسے لیربو، لتتلوا اور یدعو. یہ یہاں الف محذوف ہوگا کہ ثابت ہوگا؟ لیربو جو ہے تو اس میں الف ثابت ہوگا اور لتتلوا والی جو مثال ہے وہاں پر الف کو نہیں لکھا جائے گا. یدعو میں نہیں لکھا جائے گا. یدعو میں نہیں آئے گا. آدھا نمبر یدعو میں الف نہیں آئے گا جیسے وہ یدعو الانسان. اس میں آپ کو آدھا نمبر ملے گا. آپ نے مثال دینے میں غلطی کی ہے. یدعو میں الف آئے گا، جیسے لیربو میں آئے گا ایسے یدعو میں بھی آئے گا. اگلا سوال. رسم غیر قیاسی میں خلاف قرات اور خلاف اصل کی مثالیں جو کتاب میں مرسوم ہے وہ بتائیں. رسم غیر قیاسی میں خلاف قرات اور خلاف اصل کی مثالیں بتائیں. رسم غیر قیاسی میں خلاف قرات کی مثال ایلافہم اور خلاف اصل کی مثال مالک یوم الدین. خلاف قرات کی مثال ایلافہم اور خلاف اصل کی مثال مالک یوم الدین. کس کی قسم ہے؟ غیر قیاس. رسم غیر قیاسی میں خلاف قرات اور خلاف اصل کی مثال ہے. خلاف قرات خلاف اصل. خلاف قرات کی مثال انہوں نے دی ایلافی، اور خلاف اصل مالک یوم الدین.
ويدعو الإنسان خلاف اصل کی مثال ويدعو الإنسان. صحیح جواب ہے. خلاف قرات کی مثال مالکی اور ایلافہم، اور خلاف اصل کی مثال ویدعو الانسان. چلے اس پہ مت نمبر لکھ دیجیے گا اپنا. اس فائنل مسابقے کا سعدی گروپ سے آخری سوال علم تجوید سے متعلق. قرآن مجید میں وہ کون سے مواقع ہیں جہاں صاد کے ساتھ سین بھی لکھی ہوتی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں وہ کون سے مواقع ہیں جہاں صاد کے ساتھ سین لکھی ہوتی ہے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے جن سے خبر والی وہ سمجھ لیا کہ تلقین ہے یہ، تو اسی لیے ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں کہ ادھر بھی ہوا شرط والا کہ لوگ پورا دے رہے ہیں تو ہم بھی پورا کر دیتے ہیں. ٹائم 30 سیکنڈ باقی. چار مقامات ہیں قرآن مقدس میں جہاں پر صاد لکھا گیا ہے. ایک سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ اعراف میں، اور ان میں سے 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سین پڑھتے ہیں، جیسے یکبدو و یبسطو، اور ایک مقام وہ ہے جہاں پر صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک مقام آپ نے کہا 2 مقام میں سین پڑھیں گے، تو دوسرا مقام کا ایک کی وضاحت کی آپ نے، یکبدو و یبسطو، اور دوسرا مقام جہاں صاد لکھا ہوتا ہے اور سین پڑھی جاتی ہے اس کی مثال آپ نے نہیں دی. ام هم المسیطرون. آگے بڑھیے، آگے اپنا سوال پورا کیجیے، جواب پورا کیجیے. 4 مقامات ہیں جن میں سے 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر سین پڑھے گے، اور ایک مقام وہ ہے جہاں پر صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک مقام وہ ہے جہاں پر صرف صاد پڑھے گے. جہاں صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں اور جہاں صرف صاد پڑھا جائے گا اس کی مثال دیجیے. ایک کی مثال یکبدو و یبسطو، اور دوسری مثال ام هم المسیطرون. اور 1 اور 2 سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں سین اور صاد دونوں پڑھا جائے گا، جہاں صرف سین پڑھی جائے گی اور جہاں صرف صاد پڑھا جائے گا. نست علیہم بمسیطر، اس میں صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور یأخذ و یبسط اس میں سین پڑھے گے، اور ام هم المسیطرون اس میں صاد پڑھے گی. یہ آخر صرف صاد پڑھنے کی صورت ہے، اس کو کہا دونوں جائز. آپ نے یہاں مثال دینے میں ایک جگہ غلطی کی ہے. سورہ غاشیہ میں جو بمسیطر ہے یہاں پر صرف صاد پڑھا جائے گا، اور ام هم المسیطرون اس میں دونوں صورتیں ہیں. آدھا نمبر آپ کو اس میں ملے گا. لائن نفی جنس والا آپ کا نمبر پورا کر دیا گیا ہے. چلیے آخری سوال بالکل جگر تھام کے. ہاں، قرآن کریم میں وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے الفات وقف میں پڑھے جاتے ہیں اور وصل میں نہیں پڑھے جاتے؟ پھر سے سوال سن لیں. قرآن کریم میں وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے الفات وقف میں پڑھے جاتے ہیں اور وصل میں نہیں پڑھے جاتے؟ ٹائم شروع.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाकिन्ना हुवल्लाह में लाकिन्ना और अज़ुनूना और रसूला अस्सबीला, यहाँ पर अलिफात हालत वस्ल में नहीं पढ़े जाते, मरसूम है, और हालत वक्फ में पढ़े जाएंगे। जवाब आपका दुरुस्त है। अब रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा और दिलचस्प मुकाबला रहा। और रिजल्ट माशाल्लाह चले माशाल्लाह दोनों का नतीजा निकला है, सिर्फ एक नंबर का फासला रह गया है और बहुत अच्छी कोशिश है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इसके अगली मरतबा जो मुसाबका होगा वो इससे भी बेहतर होगा और हर कोई अपने एतबार से अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर हाजिर होगा। जुबैरी ग्रुप ने इस फाइनल राउंड में 19 नंबर हासिल किए हैं और एक का जवाब चूंकि वो दे ना पाए, इस बुनियाद पर वो बोनस पॉइंट हासिल नहीं कर पाए। और सादी ग्रुप ने जो है 18 नंबर हासिल किए हैं और बोनस पॉइंट भी हासिल नहीं कर पाए हैं। तो फाइनल जो है जुबैरी ग्रुप के नाम कर दी जाती है कि ये ग्रुप क्या है कामयाब रहा। अब इंशाल्लाह इनको इनामात से नवाजा जाएगा। हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, इन दो हजरात इन दो ग्रुपों से नहीं, चूंकि यहाँ पर बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर हमारी नहव सर्फ और तजवीद वगैरह की मसाइल और उसकी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर नुमाया ज़ाहिर किया जाता है और ये सिर्फ आपकी तालीम और आपके इल्म में इजाफे के मकसद के तहत ये काम किया जाता है। तो आज ये भी पता चले कि आप उस बोर्डों पर नज़र करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको अपने जहन में महफूज रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो उसके ताल्लुक से मैं एक सवाल करूँगा नहव का। अब ये आम है, चाहे हिफ्ज का कोई भी देना चाहे तो वो भी दे सकता है इसका जवाब, आलिम क्लास का देना चाहे तो वो भी दे सकता है। हाँ, नहू का सवाल करूंगा। नहू का करूँ। हाँ, मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं? जिसको जवाब आता है वो अपना हाथ उठाए। मुरक्कब मुफीद की कितनी किस्में हैं, किसे कहते हैं? जिनको सही जवाब आता है खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह। इसके अलावा और किसी को? जिसको आता है खड़ा हो जाए अपनी जगह पर, उनको भी इनाम से नवाजा जाएगा। और बेदारी के आप जो बार लिखा जाता है आपके फ़ायदे की बातें हैं तो उस पर आप कितनी नज़र रखते हैं, इसका जो है यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में? चलिए चलो सैयद शाहनवाज तुम बताओ।
مائک دو مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جیسے خطب بکرن، جملہ انشائیہ جیسے من یقرأ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب. ان کو بھی انعام میں ان کا نام لکھ لیا جائے. صرف کا سوال. ہاں، صرف کا سوال. ترجیح دوں گا میں جو چھوٹی جماعت کے طلبہ ہیں ان کو اور حفظ کے طلبہ کو، تو اس اعتبار سے آپ لوگ جو ہے انگلی اٹھائیں. ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال کسے کہتے ہیں؟ بس اتنے ہی لوگ. کیا نام؟ شعیب ناپار، وہ جواب دیں. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. تجوید کا سوال. تعوذ کا محل اور حکم کیا ہے؟ تعوذ کا محل اور حکم کیا ہے؟ چلو تم جاؤ. کیا نام؟ نعیم. تعوذ کا محل اور حکم بتاؤ. تعوذ کا محل شروع قراءت ہے اور حکم سنت مستحبہ ہے. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. آخری سوال فقہ کا. یہ حفظ ہی والے کھڑے کریں گے انگلیاں. شرائط نماز کتنے ہیں، کون کون؟ شرائط نماز کتنے ہیں، کون کون؟ یہ تین لوگوں کا نام لکھ لیا. شرائط نماز کتنے ہیں، کون کون؟ کھڑے ہو جاؤ، کس کو اس کا جواب معلوم. ماشاء اللہ. چلو تم بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ زور سے. حسن. ہاں چلو بتاؤ، نماز شرائط نماز کتنے ہیں، کون کون؟ پہلا طہارت، دوسرا ستر عورت، اور تیسرا استقبال قبلہ، اور چوتھا وقت، اور پانچواں نیت، اور چھٹا تکبیر تحریمہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ. اختر رضا پوربندر وہ آئیں اور انعام حاصل کریں. حسین نبی پور. نور فدا وہ آئیں سورت اور انعام حاصل کریں. نور محمد، محسن بداری اور مخدوم.
ہے برکات خواجہ ہماری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم برکات خواجہ، دارالعلوم برکات خواجہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اساتذہ کرام، اساتذہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دوسرا گروپ ہے سعدی گروپ، وہ بھی آئیں اور ترغیبی انعامات حاصل کریں. سب سے پہلے سید صاحب تشریف لائیں اور انعام حاصل کریں. فیضان میکریج، عمران بوڑا، امان وہ بھی آئیں اور انعام حاصل کریں. نہال کوسمبا، حنیف ماتر، سید حمزہ اور محمد صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور انعام حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم برکات خواجہ، دارالعلوم برکات خواجہ، مسلک حضرت، مسلک حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صوفہ علماء کونسل دیادرہ کی طرف سے زبیری گروپ اور سعدی گروپ، ان کو بھی ہدیہ خلوص پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے زبیری گروپ آئیں اور اپنا ہدیہ حاصل کریں. ادھر سے فیضان سے صابر علی تشریف لائیں اور ہدیہ حاصل کریں پورے گروپ والوں کو. یہ جو اضافی سوالات ہوئے تھے 1 منٹ اور جنہوں نے جوابات دیے تھے ان کو بھی صوفہ کونسل دیادرہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے حسن عسکری وہ آئیں کھمبات اور انعام حاصل کریں. اور شعیب ناپاڑ وہ آئیں انعام حاصل کریں. نعیم آمود وہ بھی آئیں انعام حاصل کریں. سید شاہ نواز ٹھاسرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے ان 2 بچوں نے تیرا پاک کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حفظ قرآن کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حفظ قرآن پر جتنی بشارتیں ہیں ان بشارتوں کا انہیں مستحق بنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جن اساتذہ نے انہیں قرآن مجید حفظ کرایا اور جن کے یہ اولاد ہے ان کے والدین، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس ادارے کا تعاون کرنے والے ان تماموں کو حفظ قرآن کی اس برکت سے وافر حصہ نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو بھی والدین کے لیے بشارتیں ہیں اولاد کے حفظ قرآن پر، میرے اللہ ان دونوں بچوں کے والدین کو ان بشارتوں کا حقدار بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس ادارے میں انہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، میرے اللہ حفظ قرآن کی برکتوں سے اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ ادارہ چل رہا ہے، میرے اللہ اس تحریک کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس تحریک کے جتنے بھی ادارے مدارس مکاتب چل رہے ہیں، میرے اللہ سب کو ترقی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس تحریک کے جملہ معاونین، مخلصین، محبین، منتسبین سب کو دارین کی جزا عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، امیر سنی دعوت اسلامی اور جملہ رفقائے دعوت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اخلاص کے ساتھ ہمیں دین متین کی خدمت کی صحیح توفیق عطا فرما.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حفظ قرآن کی ختم کی یہ محفل ہیں یا اللہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو جس نیت خیر سے شریک ہیں میرے اللہ، سب کو حفظ قرآن کے ختم کی برکتوں کے صدقے سب کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔